فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ہم اتنی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ایک دوسرے کا احساس بھی نہیں رہا تھا۔ بالآخر چیتا بھینسے کی لاش کو گھسیٹ کر ایک ایسی جگہ لے جانے لگا جہاں وہ اسے بیٹھ کر آرام سے کھا سکے۔ ایمل نے گہری سانس لے کر کہا، کتنا عجیب دستور ہے اس کائنات کا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ہماری نگاہیں دور دور تک بھٹکتی رہیں۔ ہم اپنے اپنے طور پر اپنی سوچوں میں گم رہے۔ کافی دیر تک یہی صورتحال رہی۔ رات کافی گزر چکی ہے، کیا خیال ہے سویا جائے؟ ایمل نے کہا۔ ایمل اگر ایک بار پھر، ارے ہاں، تمہارا کہنا درست ہے۔ اچھا، میں کوشش کرتی ہوں، ایمل نے کہا اور ٹرانسمیٹر کا سوئچ آن کر دیا۔ چند لمحے وہ کوشش کرتی رہی اور دوسرے لمحے ایک باری آواز ٹرانسمیٹر پر سنائی دی، ہیلو ہیلو۔ ایمل نے ایک دم اپنا منہ بند کر لیا اور ٹرانسمیٹر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے ٹرانسمیٹر اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ دوسری طرف سے مسلسل ہیلو ہیلو کی آوازیں ابھر رہی تھی۔ تب میں نے اپنے حواس کو مجتمع کیا اور آہستہ سے بولا، موشے ہرموس، کیا یہ تم ہی ہو؟ تم کون ہو؟ کون بول رہا ہے؟ وہ بے تابی سے بولا، میرا خیال ہے تمہیں میری آواز پہچان لینی چاہیے۔ علی یار خان۔ موشے ہرموس کا لہجہ بدحواس تھا۔ ہاں، علی ہی بول رہا ہے۔ علی، کہاں ہو تم؟ اور ایمل، کیا وہ بھی تمہارے ساتھ ہے؟ ہاں موشے ہرموس، ایمل میرے ساتھ ہے۔ تم نے مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا ہے۔ موشے ہرموس، تم کیا سمجھتے تھے؟ کیا صرف چالاکی اور ذہانت تمہارے ہی حصے میں آئی ہے؟ میں احمق ہوں؟ نہیں علی، تم نے میری پوزیشن پر اس وقت بھی غور نہیں کیا تھا اور اب بھی تم بلا وجہ مجھ سے برگشتہ ہو۔ تم یقین کرو، میں آج سارا دن اولیو ہاورڈ ہی کے چکر میں رہا ہوں۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ ایمل کو تم ہی اغوا کر کے لے گئے ہو۔ لیکن علی پلیز اسے کچھ نقصان مت پہنچانا۔ میں وہی کروں گا جو تم چاہتے ہو۔ موشے ہرموس، تمہیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے نہیں کیا تو تمہاری بیٹی کی لاش کے اتنے ٹکڑے کیے جائیں گے کہ تم ان ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ بھی نہیں سکو گے۔ ارے نہیں، ایسی بات کر کے میرے دل کی حرکت بند کرنے کی کوشش مت کرو۔ خدا کے لیے اسے ذرا بھی نقصان مت پہنچانا۔ دیکھو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے بھرپور تعاون کروں گا، وہی کروں گا جو تم چاہتے ہو، لیکن میری ایمل کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ موشے ہرموس، میں نے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ تم نے اس زبان کو نہیں سمجھا جو میں اب تک استعمال کر رہا تھا۔ میرے ساتھ بدترین دھوکہ دہی کی گئی ہے۔ میری وجہ سے تم اربوں روپے کی دولت کمانے والے ہو، لیکن میرے مسئلے پر تم نے غور نہیں کیا۔ اولیو ہاورڈ میرا بدترین دشمن ہے اور میرے خلاف ہر وہ کام کر سکتا ہے جو اس کے بس میں ہو۔ تم خود غور کرو موشے ہرموس۔ گوٹے ہل کے جنرل ٹیرس کی مراعات سے فائدہ اٹھا کر یہ اربوں روپے کی دولت میں خود بھی کما سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ سارڈان کی پہاڑیوں میں پلاٹینیم کے ذخائر پوشیدہ ہیں اور یہ ذخائر گرے سٹون کے ذریعے تمہاری ملکیت بننے والے ہیں۔ میں نے ان کا لالچ نہیں کیا، صرف اس بنیاد پر کہ میں تہذیب مالکم ایکس کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اولیو ہاورڈ مل جائے تو اس سے بات کرو۔ موشے ہرموس، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ معاہدے کے کاغذات اور تہذیب مالکم ایکس کو 3 دن کے اندر میرے سپرد کر دو۔ آج سے ٹھیک 3 دن کے اندر اگر یہ دونوں چیزیں مجھے نہ ملی تو پھر سمجھ لو کہ میں تمام خطرات سے بے نیاز ہو کر پہلے ایمل کو ٹھکانے لگاؤں گا، اس کے بعد نئے سرے سے کوشش کروں گا کہ تمہارے خلاف صف آرا ہو جاؤں۔ دیکھو علی، اولیو ہاورڈ نے میری مدد ضرور کی ہے، لیکن وہ میرا محکوم نہیں ہے۔ تم مجھے موقع دو اور بار بار یہ بات مت کہو کہ تم ایمل کو قتل کر دو گے۔ میں اپنی تمام کوششیں اس بات پر صرف کر دوں گا کہ تمہیں تہذیب اور معاہدے کے کاغذات مل جائیں۔ اس کے بعد تم اس بارے میں سوچنا۔ ممکن ہے کچھ زیادہ دیر لگ جائے۔ اب میں مجبور ہو گیا ہوں کہ اولیو ہاورڈ کو ہر طرح سے اپنے کام کے لیے آمادہ کروں۔ سنو علی، وقت کا تعین مت کرو۔ تم مجھ سے رابطہ قائم کرتے رہو، میں انتہائی کوشش کروں گا۔ ایمل کہاں ہے؟ اس سے میری بات کرا دو پلیز علی، مجھے اس کی آواز سنا دو۔ میں نے ایمل کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھیں بند کر کے گردن خم کر دی تھی۔
اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ عجیب لڑکی تھی، انتہائی عجیب و غریب۔ میں نے ٹرانسمیٹر اس کی طرف بڑھا دیا تو اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، ڈیڈی ڈیڈی پلیز مجھے بچائیے ڈیڈی، میں سخت اذیت کا شکار ہوں۔ میرے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں، میرے ساتھ جانور جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ پلیز ڈیڈی میں مر جاؤں گی۔ علی تم سن رہے ہو میری آواز؟ اسے کھول دو، اس کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک مت کرو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد اس سلسلے میں کوئی کارروائی کروں گا، ٹھیک ہے موشے ہرموز؟ اب اس وقت تک ایمل کو اذیت نہیں دی جائے گی جب تک تم مجھ سے دوبارہ رابطہ قائم نہیں کرو گے، لیکن اس کا وقفہ طویل نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر کسی قسم کی کوئی اور کارروائی کی گئی موشے ہرموز تو ممکن ہے تم اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاؤ، ممکن ہے تم دوبارہ مجھے گرفتار کر لو، لیکن ایمل تمہیں زندہ نہیں ملے گی۔ میں نے جب بھی کسی کو اپنے قریب دیکھا یا کوئی خطرہ محسوس کیا تو سب سے پہلے ایمل کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ اس بات کو تم ذہن میں رکھو کہ میرے پاس اس کے ذرائع موجود ہیں۔ نہیں، ان حالات میں میں تمہارے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکتا، لیکن برائے کرم ٹھیک ہے، تم کل دن میں 11 بجے ایمل سے رابطہ قائم کر کے میرے رویے کے بارے میں معلوم کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں ایمل تم نے سنا؟ تمہیں اذیت نہیں دی جائے گی بیٹی، تمہارے ہاتھ پاؤں کھول دیے جائیں گے، لیکن خدا کے لیے تم اپنے طور پر کوئی حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں تمہیں بچانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ سنا ایمل تم نے؟ موشے ہرموز کی آواز ابھری، لیکن ایمل نے بٹن بند کر کے ٹرانسمیٹر کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ بڑی بے رحم تھی وہ مسکراتی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے دونوں آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، یوں سمجھو علی کہ تمہارا کام بن گیا۔ محسوس تو ایسا ہی ہوتا ہے ایمل، لیکن کیا ہاورڈ موشے ہرموز کے قابو میں آ جائے گا؟ آسانی سے اس کی بات مان لے گا؟ یہ بات تو میں نہیں جانتی، لیکن بہرطور دونوں کا تعلق ایک ہی نسل سے ہے، اور اولیو ہاورڈ اسرائیلی مفادات کے لیے مخلصانہ طور پر کام کر رہا ہے، جبکہ موشے ہرموز سے اسرائیل کو بے انتہا مالی مفادات حاصل ہیں۔ ایسی حالت میں اگر ڈیڈی ضد پر اڑ جائیں تو ہاورڈ کو مجبور کر سکتے ہیں۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، تم فکر مند کیوں ہو؟ ویسے بھی تمہارے کسی کام کا حرج تو نہیں ہو رہا ہے، اور کیا میری قربت تمہیں کچھ ناگوار ہے؟ نہیں ڈیئر، تم نے دوستانہ طور پر میرے لیے جو کچھ کیا ہے اس کی میرے نزدیک بڑی اہمیت ہے، میں نے بے تکلفی سے کہا، اور ایمل مسکرانے لگی۔ ویسے تم عجیب و غریب انسان ہو، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کافی وقت گزار لیا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت نظر آنے لگی۔ مجھے بس خوف تھا تو اس کی اس کیفیت سے، لیکن بالآخر وہ خود ہی نارمل ہو گئی۔ دوسری صبح ہم ایک بار پھر اپنے معمولات میں مصروف ہو گئے۔ میں نے موسم کے پیش نظر باہر نکلنے کے بارے میں سوچا تو ایمل نے میرے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں علی، جلد بازی ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ڈیڈی نے ہر اس جگہ کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش نہیں کی ہوگی جہاں ہم ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ساری رات ان کے ہر کارے ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے ہوں گے، ہر جگہ سے معلومات حاصل کرتے پھر رہے ہوں گے۔ ان کے وسائل بھی محدود نہیں ہیں، یہاں گوٹے ہل میں بھی وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی جگہ محدود رہیں، بلکہ آج رات ہم ایک اور کام کریں گے۔ وہ کیا؟ دراڑ میں کھڑی ہوئی اس جیپ کو درختوں کے پتوں اور شاخوں سے چھپا دیں تاکہ اس کے اوپر سے اڑنے والے ہیلی کاپٹر اسے نہ دیکھ سکیں۔ میں نے عمل کی بات سے اتفاق کیا اور اس کام کے لیے رات کے وقت کا انتخاب کیا گیا۔ دن آسانی سے گزر گیا اور ایسی کوئی الجھن پیش نہیں آئی۔ رات کو البتہ ہم لوگ تیار ہو کر باہر نکل آئے۔ درختوں کی شاخیں اور پتے حاصل کرنے کے لیے ہمیں جنگل میں جانا پڑا تھا۔ ہم نے کافی رات گئے تک یہ کام کیا اور بالآخر اتنے فاصلے سے شاخیں وغیرہ لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کام کے لیے جیپ ہی استعمال کی گئی تھی۔ جیپ دوبارہ اسی جگہ کھڑی کر کے ہم نے اسے پتوں اور درختوں کی شاخوں سے ڈھانپ دیا اور ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اس کا جائزہ لیا۔ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہاں کوئی جیپ وغیرہ کھڑی ہے۔ اس تمام کارروائی کے دوران ایمل بالکل مطمئن تھی۔ موشے ہرموز کے لیے اس کے دل میں کوئی احساس نہیں ابھرا تھا۔ میں تو پہلے ہی اسے عجیب لڑکی قرار دے چکا تھا اور اس کی اس بات سے بھی متفق ہو گیا تھا کہ وہ نارمل نہیں بلکہ ایب نارمل ہے۔ وہ رات بھی گزر گئی۔ دوسرا دن، تیسری رات، لیکن اس دوران موشے ہرموز نے ہم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔
میں اب کسی قدر بے چینی محسوس کر رہا تھا، جبکہ میرے نسبت ایمل مطمئن تھی اور اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ اس نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ موشے ہرموس یا اولیو ہاورڈ کا تصور بھی اس طرف نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ موشے ہرموس کی بے چینی نے کوئی رنگ نہیں دکھایا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موشے ہرموس اپنی پہلی فرصت میں اولیو ہاورڈ سے رابطہ قائم کر کے اسے سلسلے میں تیار کرتا، لیکن اب تک کچھ نہیں ہوا تھا۔ 5ویں رات میں نے ایمل سے کہا کہ کیوں نہ موشے ہرموس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی جائے، تو وہ بولی رہنے دو علی، 1-2 دن اور انتظار کر لو، آخر یہاں کیا برا لگ رہا ہے، بس تمہاری ہی ذات میں ایک کمی ہے، تم نے اپنی ذات پر اخلاقیات کی بے جا پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ممکن ہے ایمل اس کی وجہ میری ذہنی پریشانیاں ہوں، میرا ذہن کسی چیز کی طرف راغب نہیں ہوتا اور میں تمہیں کسی ایسی بات کے لیے مجبور نہیں کروں گا جو تمہاری اپنی مرضی کے خلاف ہو، اس کے لیے میں تمہارا ہمیشہ احسان مند رہوں گا۔ میں نے کہا یہ جتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چڑ کر بولی۔ جب 7واں دن گزر گیا تو میری قوت برداشت جواب دے گئی، یہاں جنگل میں معطل پڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے عمل سے کہا اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خود ہی موشے ہرموس سے رابطہ قائم کریں۔ مجھے یہ بات قطعی غیر فطری محسوس ہوتی ہے کہ موشے ہرموس اس دوران تمہاری آواز سننے کی کوشش بھی نہ کرے۔ ممکن ہے ڈیڈی انکل ہاورڈ کی تلاش میں کہیں دور نکل گئے ہوں، ویسے یقیناً وہ میرے لیے بے چین ہوں گے، اس بات کا تو میں دعویٰ کرتی ہوں۔ وہ کہیں بھی نکل گئے ہوتے لیکن انہیں ٹرانسمیٹر پر 1-8 بار رابطہ تو قائم کرنا چاہیے تھا، اس کی رینج محدود ہے۔ اس کے باوجود اگر تم مجھے اجازت دو تو ہاں ضرور، اس میں اجازت کی کیا بات ہے۔ میں نے ٹرانسمیٹر آن کیا اور موشے ہرموس کو کال کرنے لگا، لیکن دوسری طرف سائیں کی آوازیں ابھرتی رہی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دوسری طرف ٹرانسمیٹر کا ریسیور ہی موجود نہ ہو۔ بہرطور کوشش جاری رہی، ایمل نے بھی میرا ساتھ دیا، لیکن کوئی جواب نہیں مل سکا تھا۔ میرے چہرے پر تشویش کے آثار ابھرنے لگے تھے۔ بہت غور و خوض کیا میں نے اور پھر میرے ذہن میں نہ جانے کیوں ایک احساس بیدار ہو گیا۔ ممکن ہے اولیو ہاورڈ نے موشے ہرموس کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہو، اس کی ہر تجویز کو مسترد کر دیا ہو، کیونکہ یہ بھی تعجب کی بات تھی کہ اس تمام بلکہ طویل عرصے کے دوران ایک بار بھی ہماری تلاش کے لیے کوئی پارٹی اس طرف نہیں آئی تھی۔ ایمل کی لاؤبالی فطرت کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا، لیکن اب میری عقل یہ کہتی تھی کہ موشے ہرموس کم از کم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم سے کسی طرح کا رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر سکے۔ میں نے بمشکل تمام ایمل کو اس کے لیے تیار کیا کہ ہم لوگ اب یہاں نہ رکیں بلکہ واپس کالمو کیمپو چلیں۔ سوچ لو کہیں یہ بھی کوئی چال نہ ہو لوگوں کی اور انہوں نے سوچا ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتنے دن پوشیدہ رہ سکتے ہیں۔ جب اس طرف سے مکمل خاموشی ہوگی تو ہم خود ہی پریشان ہو کر ان تک آئیں گے۔ لیکن ایمل، کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اس دوران میں جنجلا کر تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ علی، تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو ان باتوں کو، لیکن امکان اس بات کا ہے کہ انہوں نے یہ بات نہ سوچی ہو۔ ممکن ہے انکل ہاورڈ نے انہیں بتایا ہو کہ علی کچھ بھی صحیح انسان ہے، اور علی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارے دشمن بھی تمہاری شرافت کا اعتراف کرتے ہیں۔ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہی۔ میں نے انسان کو ہمیشہ بھیڑیے کے روپ میں دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی پر کسی بھی انداز میں برتری حاصل کر سکتا ہے اپنی برتری کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تم اتنے دن سے میرے ساتھ ہو، لیکن تمہاری شخصیت میں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ ممکن ہے انکل ہاورڈ نے انہیں یہ بتایا ہو کہ تم خود ہی واپس آؤ گے۔ واقعی اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارا کالمو کیمپو واپس جانا مناسب ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چلو۔ ایمل، میری چھٹی حص کہتی ہے کہ کوئی غیر معمولی بات ہے جس کی بنیاد پر موشے ہرموس نے ہم سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ وہ جس طرح تم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اس سے یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ اتنی طویل خاموشی اختیار کر لیں گے۔ تو پھر چلو، لیکن ہم رات ہی میں سفر کریں گے۔ اس رات چاند نہیں نکلا تھا۔ کئی دن سے بادل آسمان پر منڈلا رہے تھے لیکن بارش بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہم تاریک رات میں سفر کرنے لگے۔ سمت کا صحیح طور پر اندازہ لگا لیا گیا تھا، چنانچہ آدھی رات کے وقت ہم جنگل سے باہر نکل آئے اور پھر رفتار مزید تیز کر دی گئی۔ صبح ہونے تک ہم سڑک کے کنارے پہنچ گئے تھے۔ دن کی روشنی میں سفر خطرناک ہو سکتا تھا، اس لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا گیا جہاں ہم پوشیدہ رہ سکتے تھے۔
یہ جگہ زیادہ خطرناک تھی، پورے دن محتاط رہنا پڑا۔ سڑک سے گاڑیاں آ جا رہی تھی، لیکن ہم سڑک کے نشیب میں ایک ایسی جگہ تھے جہاں سڑک پر سے کوئی گاڑی ہمیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دن بمشکل تمام گزرا اور رات کو جب ہمیں یہ اطمینان ہو گیا کہ اب سڑک پر آمد و رفت کم ہو گئی ہے تو ہم دوبارہ جیپ کو سڑک پر لے آئے اور اس کا رخ کالمو کیمپوں کی طرف کر دیا۔ میرا ذہن بہت سے خیالات میں الجھا ہوا تھا۔ کالمو کیمپوں میں داخل ہونے سے پہلے میں نے ایمل سے پوچھا، ایمل اب تمہارا پروگرام کیا رہے گا؟ جو تم کہو، اس نے بلا تعامل جواب دیا۔ تمہارا موشے ہرموس کے پاس جانا مناسب رہے گا، ظاہر ہے اور کہاں جا سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا ان کے پاس پہنچنا تمہارے لیے بہتر ثابت نہ ہو۔ اس کے لیے جو کچھ بھی ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن میں تو بہرحال تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ ہاں یہ بات تو میں جانتی ہوں۔ تو پھر تم کہاں قیام کرو گے؟ کسی ایسی جگہ جو غیر معروف سی ہو۔ کیا تم کالمو کیمپوں میں کسی ایسی جگہ کے بارے میں جانتے ہو؟ نہیں، لیکن اپنے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ کر ہی لوں گا، میں نے کہا۔ کالمو کیمپوں میں داخل ہونے کے بعد میں نے ایمل سے کہا کہ میں دوسری رات اسے اسی جگہ ملوں گا جہاں اس نے مجھے اتارا ہے، تاکہ صورتحال کا صحیح طور پر اندازہ ہو سکے۔ ایمل چلی گئی تو میں نے اپنے بارے میں سوچا۔ کسی ہوٹل کا رخ کرنا میرے لیے بے حد خطرناک تھا۔ کالمو کیمپوں میں اور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں میں قیام کر سکوں۔ صرف ایک ہی صورت نظر آتی تھی کہ کسی غیر معروف ہوٹل کا رخ کروں، اور یہ غیر معروف سا ہوٹل مجھے مل گیا۔ بہت سی گندی اور بدی عمارت تھی۔ ہوٹل کا تو اسے صرف نام دے دیا گیا تھا۔ یہاں قیام کے لیے جگہ مجھے مل گئی تھی۔ میں نے رات وہاں گزاری۔ دوسرے دن ہمت کر کے کالمو کیمپوں کے بازاروں میں نکل آیا۔ مقصد صرف آوارہ گردی کرنا تھا، ورنہ فوری طور پر کچھ کرنے کا کوئی موقع بھی نہیں تھا۔ مجھے اس وقت تک انتظار کرنا تھا جب تک ایمل واپس آ کر صورتحال سے آگاہ نہیں کرتی۔ رات کو ایمل کا انتظار کرنے لگا۔ جو جگہ میں نے مقرر کی تھی وہاں تقریباً 2-2.5 گھنٹے میں نے ایمل کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ تب مجھے پریشانی لاحق ہو گئی۔ ایمل کیوں نہیں آئی؟ بظاہر یوں لگتا تھا کہ وہ مجھ سے مخلص ہے۔ ویسے بھی اس لڑکی سے کچھ بعید نہ تھا کہ کب کیا کر بیٹھے۔ اس کی عجیب صفات کا میں مشاہدہ کر چکا تھا۔ ایمل کی طرف سے بالکل مایوس ہونے کے بعد میں نے موشے ہرموس کی قیام گاہ کا رخ کرنا مناسب سمجھا اور پھر چھپتا چھپاتا وہاں پہنچ گیا۔ رہائش گاہ پر ہولناک سناٹا چھایا ہوا تھا اور ایک عجیب سی سوگوار کیفیت طاری تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں بے دھڑک اندر داخل ہو گیا اور پھر اس جگہ پہنچ گیا جہاں ایمل کی خواب گاہ تھی۔ موشے ہرموس عمارت کے کسی حصے میں نظر نہیں آیا، البتہ کچھ ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ یہاں کا جائزہ لینے کے بعد کم از کم یہ معلوم ہو چکا تھا کہ میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے ایمل کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور کی ہول سے اندر جھانکتا رہا۔ ایمل دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے کرسی پر بیٹھی تھی۔ دستک سن کر اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر سے ہٹائے، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں اسے دیکھتا ہوا اندر داخل ہو گیا تھا۔ ایمل نے مجھے دیکھا اور میں نے ایمل کے چہرے کو۔ ایمل کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا ایمل، تم کیوں نہیں آئی؟ میں نے اسے سوال کیا، لیکن ایمل خاموش رہی۔ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کیا بات ہے ایمل؟ کچھ بتاؤ تو مجھے۔ جواب میں اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر بولی، تمہیں کچھ نہیں معلوم ہو سکا؟ کیا نہیں معلوم ہو سکا؟ پلیز وقت ضائع مت کرو، مجھے بتاؤ۔ موشے ہرموس کو قتل کر دیا گیا، ڈیڈی ہلاک ہو چکے ہیں، ایمل نے کہا اور مجھ پر بجلی سی گر پڑی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایمل کو دیکھنے لگا۔ ایک لفظ بھی میرے منہ سے نہیں نکل سکا تھا۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی۔ ایمل پھر کرسی پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، لیکن چہرے پر بس ایک ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس کے قریب پہنچ کر بولا، کب ایمل اور کس نے؟ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے۔ آج انہیں ہلاک ہوئے 4تھا دن ہے۔ اوہ، اس کا مقصد ہے موشے ہرموس نے۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کون ان کا قاتل ہو سکتا ہے علی؟ میں حیران ہوں۔ میں چند لمحے سوچتا رہا۔ میرے ذہن میں ایک فلم سی چل رہی تھی۔ موشے ہرموس کو قتل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کیا اولیو ہاورڈ؟ لیکن کیوں؟ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تاہم میں نے ایمل کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس کے باوجود ایمل کہ تم نے ان کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کر دیا تھا،
مجھے موشے ہرموز کے قتل پر دکھ ہے اور میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں، لیکن انہیں قتل کس نے کر دیا اور کیوں؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بولی۔ کاش اس بارے میں کچھ جان سکتا ہے عمل۔ اگر تم خود ذہن دوڑاؤ تو شاید اندازہ لگا سکو۔ افسوس میں کوشش کے باوجود کوئی اندازہ نہیں لگا سکی، لیکن اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں عجیب سی پریشانی کا شکار ہوں۔ یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی میں تو بس ان اذیتوں کا بدلہ لینا چاہتی تھی جو میری ماں کو دی گئی تھی، لیکن اس شکل میں نہیں۔ کیا میری کسی غلطی سے موشے ہرموز کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ آخر ایسا کیوں ہوا علی؟ عمل، میرا خیال ہے اگر تم تھوڑی سی کوشش کرو تو اپنے باپ کے قاتل کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتی ہو۔ مجھے موشے ہرموز سے اختلاف ضرور تھا، لیکن میری خوش قسمتی ہے کہ جب موشے ہرموز کو قتل کیا گیا تو میں تمہارے ساتھ تھا، ورنہ تمہارا شک میری جانب جا سکتا تھا۔ ہاں علی، میں نے اس بارے میں بھی سوچا تھا۔ انسان بہت کمزور ذہن کا مالک ہوتا ہے، بعض اوقات ہوش و حواس سے عاری ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ بات سوچی تھی، لیکن ظاہر ہے خود ہی مجھے اپنی اس بات کی تردید کرنی پڑی کیونکہ تم اس وقت میرے ساتھ تھے۔ لیکن علی، موشے ہرموز کو قتل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے ماں اور باپ دونوں سے محروم کر دیا گیا۔ اب میں بالکل بے سہارا ہوں۔ حالانکہ موشے ہرموز کی دولت میرے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے اچانک یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں زندگی گزارنا اب میرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ باپ تو بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے علی، اس کا مجھے اس سے پہلے کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ خود کو سنبھالو عمل، میں کوشش کرتا ہوں کہ موشے ہرموز کے قاتل کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں۔